رکھنے والا اور شیف و نف شخص تھا، ہمدرد دل کا مالک تھا۔ تبھی میری اس کے ساتھ خوب بنتی، جبکہ دوسرے کزن بدتمیز اور شرارتی تھے جو مجھے تنگ کرتے تھے۔ کھیل کھیل میں جب وہ مجھے ستاتے تب فیاض ہی ان کی شرارتوں سے مجھے بچاتا اور تحفظ کا احساس دیتا۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور فیاض گھر کے بچوں میں سب سے بڑا۔ یوں میری اور ان کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا۔ میٹرک کرتے ہی والدین کو میری شادی کی فکر پڑی۔ کئی رشتہ داروں کے نام زیر غور آئے، مگر تائی اماں نے میری اور فیاض کی ہم مزاجی کو دیکھ کر سبھی کو قائل کیا کہ سائمہ اور فیاض کی شادی کر دی جائے۔ دونوں کی آپس میں خوب بنتی ہے، 8 سال کا فرق کوئی بات نہیں۔ تائی اماں مجھ سے پیار کرتی تھی، ان کی کوششوں سے میری شادی ان کے صاحبزادے سے ہو گئی۔ فیاض بھی مجھے پسند کرتے تھے، تبھی انہوں نے اطاعت کا مظاہرہ کیا، حالانکہ تایا ابو ان کے لیے چچا کی بیٹی صوبیہ کا انتخاب کر چکے تھے۔ تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہوا، میں فیاض کی شریک حیات بن گئی۔ انہوں نے مجھے اس قدر اچھا رکھا کہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی شوہر کا اتنا پیار ملے گا کہ میں ساری دنیا بھلا دوں گی۔ ہم ان دنوں ڈھاکہ میں رہتے تھے۔ ڈھاکہ کا فال ہوا تو ہمارا خاندان اور اس کے کچھ افراد ہجرت کر کے مغربی پاکستان آ گئے، کچھ ادھر رہ گئے۔ جو لوگ وہاں تھے ان میں امی ابو تایا اور چچا تھے جو بعد میں مفتی بانی کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ میں اور فیاض اپنے بچوں کے ہمراہ پہلے ہی وہاں سے نکل آئے تھے اور پاکستان آ کر ہم کراچی میں سکونت پذیر ہو گئے، کیونکہ یہاں ابو کے دوست کی فیکٹری تھی جہاں فیاض کو ملازمت مل گئی اور فیکٹری کی طرف سے رہائش بھی۔ یہ گارمنٹس کی فیکٹری تھی اور میرے شوہر کو گارمنٹس کی فیکٹری کے کام کا تجربہ بھی تھا۔ ہمیں یہاں آ کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا پڑا۔ ہمارے 4 بچے جو کہ ابھی چھوٹے تھے اور ان کی پرورش اور تعلیم کے لیے رقم درکار تھی۔ ہمیں جب یہ اطلاع ملی کہ ہمارے خاندان کے سبھی لوگ لاپتہ ہو گئے تو میں اپنا دل چھوڑ بیٹھی اور دن رات امی ابو اور بہن بھائیوں کو یاد کر کے روتی۔ فیاض بھی اپنے والدین اور بھائیوں بہنوں کے لیے فکر مند رہتے۔ ڈھاکہ میں ایک دوست سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ اگر تم کسی طرح انڈیا کے راستے سے آ سکو تو ہم مل کر اہل خانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کافی منع کیا، مگر ماں باپ اور بہن بھائیوں کی محبت کی خاطر انہوں نے ایک روز جانے کا ارادہ کر لیا۔ ان کا ایک دوست جو فسادات کے دوران ڈھاکہ سے دبئی چلا گیا تھا، فیاض نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ تم براہ راست انڈیا مت جاؤ، ویزا کا مسئلہ ہوتا ہے، بہتر ہے کہ تم میرے پاس دبئی آ جاؤ، پھر یہاں سے انڈیا یا ڈھاکہ جانے کی کوئی سبیل نکالتے ہیں۔ احد کا کاروبار نہ صرف ڈھاکہ بلکہ انڈیا، دبئی اور دوسرے ملکوں میں بھی تھا۔ اس ذریعے سے فیاض کے لیے اپنے اور میرے والدین اور بہن بھائیوں کی تلاش بظاہر ممکن نظر آئی، سو وہ احد کے پاس دبئی چلے گئے۔ جو رقم وہ خرچے کے لیے دے گئے تھے وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ گھر خالی کرنا پڑا تو کرائے کے مکان کے لیے بھی رقم چاہیے تھی۔ آخر کار میں نے اپنے زیور فروخت کر دیے۔ فیاض کے ایک واقف کار کے توسط سے مکان کرائے پر لیا۔ ہم جو چند روز قبل ایک مطمئن زندگی گزار رہے تھے، کڑا وقت آ پڑا۔ یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ فیاض جانے کہاں گم ہو گئے، خدا ان کی زندگی کی حفاظت کرے، اور بچے تھے کہ باپ کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ یوں 1 سال گزر گیا۔ انتظار کی سلگتی ہوئی گھڑیاں میرے وجود کو تار تار کرتی رہیں۔ شب و روز دعائیں کرتے گزرتے، ان کی کوئی خبر نہ آئی، نہ وہ خود آئے۔ جس دوست کے پاس گئے تھے اس نے بھی کبھی مڑ کر رابطہ نہ کیا، نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی خبر کہ وہ زندہ ہیں، اگر ہیں تو کہاں۔ خدا نہ خواستہ کہیں شہید تو نہیں کر دیے گئے، یا بھارت جا کر کہیں کسی جیل میں تو نہیں ہیں۔ دل میں طرح طرح کے خیال آتے۔ تنہائی میں روتی کہ کہیں بچے مجھے روتا دیکھ کر اداس نہ ہو جائیں۔ بچے الگ پریشان، اسکول بھی نہیں جا پا رہے تھے کہ آمدن کا ذریعہ نہیں تھا، مکان کرائے کا تھا، اور یہ الگ قیامت تھی۔ وقت گزرتا رہا، میں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ سلائی اچھی جانتی تھی، محلے بھر سے سلائی کے لیے کپڑے لاتی، مگر اس اجرت سے زندگی گزارنا مشکل تھا۔ اتفاق سے جس واقف کار نے کرائے کا گھر لے کر دیا تھا وہ پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ وہی میرا حال دیکھنے کو رہ گیا تھا۔ بچوں کی خبر گیری کو آتا تو میرا حوصلہ بڑھ جاتا۔ اس کا نام سبحان تھا۔ وہ ایک اچھا اور ہمدرد انسان تھا۔ اس نے برے دنوں میں سہارا دیا تھا، جبکہ اس بھرے شہر میں کوئی اپنا نہ تھا جس کو میں مدد کے لیے پکارتی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا ہے۔
यूं ही 7 बरस गुजर गए। मालिक दुकान खुदा तर्ज था। उसने मकान खाली ना कराया और खर्चे की मद में हर माह सुबहान इमदाद करता रहा। साथ ही अक्सर समझाता कि अब शोहर का इंतजार छोड़ दो, वो सलामत होता तो जरूर तुमसे राब्ता करता, वो शायद इस दुनिया में नहीं रहा। ये बातें मुझे नागवार गुजरती कि फयाज से मैं मोहब्बत करती थी और वो फिर मेरे 4 बच्चों का बाप था। हरदम उसकी सलामती के लिए दिल से दुआ निकलती। जाने क्यों यकीन था कि वो जिंदा है। उनकी तरफ से आस थी कि टूटती ना थी। यकीन था कि एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। इसी आस पर जिंदगी के तवील 7 बरस गुजारे, लेकिन तसल्लियों से दिल बहला नहीं करते। बहल भी जाएं तो क्या पेट की आग उनसे सर्द हो सकती है। कई बरस गुजर गए, आमदनी की कोई सूरत न थी। सुबहान ने सहारा न दिया होता तो जाने क्या होता। अब यूं लगता था कि सुबहान का दिल भी उचाट हो गया है। वो बार बार कहता कि अपने बच्चों को पेट भर रोटी खिलाना चाहती हो तो शोहर की आस छोड़कर किसी शरीफ आदमी से निकाह कर लो, जहां इज्जत की जिंदगी मिले। वहां तुम्हारे बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का सामान भी हो जाएगा। मैं खूब जानती थी कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है, क्योंकि मैं खूबसूरत थी और वो मुझसे मोहब्बत भी करने लगा था। बहुत सोच विचार के बाद मैंने उसके साथ निकाह कर लिया। उन्हीं दोनों जिस मकान में रह रही थी वो बिकाऊ हुआ, तो सुबहान ने ये मकान मुझे खरीद कर दे दिया ताकि मैं बेफिक्री से अपने बच्चों के हमरा इसमें रहती रहूं। वो शादीशुदा था, लेकिन उसके यहाँ कोई औलाद न थी। बीवी बीमार गुर्दों की मरीजा थी। बहरहाल मुझसी औरत के लिए इज्जत व आबरू की जिंदगी बसर करने का यही वाहिद रास्ता था कि किसी शरीफ आदमी से निकाह कर लूं। बच्चों की गुर्बत से बुरी हालत हो चुकी थी। सुबहान के साथ निकाह करने के बाद 2 साल सुकून से गुजरे कि अचानक फयाज की जिंदगी की इत्तला मिली और ये खबर आई कि वो वतन वापस आ रहे हैं। ये इत्तला उनके किसी दोस्त ने दी थी। दरअसल वो गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क में दाखिल होने की पादाश में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए थे, जहां से उनकी इत्तला भी मुझ तक न पहुंच सकी। जब ये इत्तला मुझे सुबहान ने दी तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। वो आ गए तो उनका सामना कैसे करूंगी, बच्चों को क्या रद्दमल होगा और उन्हें कैसे संभाल पाऊंगी। वही हुआ जिसका डर था। वतन पहुंचकर फयाज पहले फैक्ट्री गए और वहां से किसी तरह उन्हें सुबहान का पता चल गया। जब घर आए तो दरवाजा मैंने ही खोला। उनको देखकर सकते में रह गई, वो भी सकते में आ गए। अब एक ही रास्ता था कि सुबहान मुझे तलाक दें और मैं दोबारा फयाज से निकाह करूं, या बच्चे उनके हवाले करके हमेशा के लिए उनसे मुंह छुपा लूं। सुबहान ने मुझे तलाक देना गवारा न किया और अपने 4 बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चले गए। बच्चों की जुदाई एक सजा थी, बहुत कड़ी सजा। शोहर की जुदाई तो सह ली, मगर अपने जिगर गोशों से दूर न जा सकी। तभी मैंने सुबहान से छुपकर फयाज से राब्ता किया कि अगर वो मुझे अपनाने पर राजी हैं तो सुबहान से बजरिया अदालत खुला ले लूं। लेकिन सुबहान ने मुझे दोबारा कबूल करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह किसी का पर्दा न रखना चाहे तो वह राज फाश हो जाता है, चाहे उसे 7 पर्दों में छुपा कर रखा जाए। सुबहान को भी किसी तरह इल्म हो गया कि मैंने अपने पहले शोहर से राब्ता किया है। ये बात सुबहान के एतमाद को पारा पारा कर गई और उसे मुझ पर यकीन न रहा। उसने कहा कि तुम अभी तक अपने पहले शोहर से मोहब्बत करती हो, लिहाजा तुम मुझसे बावफा नहीं हो सकती। लेकिन मामला इसके बरक्स था। मैं तो अपने 4 बच्चों की जुदाई की वजह से माही बेआब बनी थी। सुबहान से निकाह का बंधन मेरे बच्चों से मिलने की राह में सबसे बड़ी रुकावट था। इन हालात ने सुबहान को मुझसे बदजन कर दिया। वो मेरे साथ बेरुखी बरतने लगे, चिड़चिड़े और बदमिजाज हो गए। उधर पहली बीवी इलाज मुआवजा से ठीक हो गई। वो अब घर संभाल सकती थी और कामकाज कर सकती थी, लिहाजा उनकी तवज्जो पहली बीवी की तरफ मबजूल हो गई और वो मुझे अपनी हलक में फंसी हड्डी समझने लगे। उसने पहली बीवी को मेरे साथ ला बसाया और मुझ पर चौकीदारी के फराइज सौंप दिए, ताकि मैं कहीं बच्चों से फोन पर बात करने के बहाने शोहर से राब्ता ना करूं। ये सौतन थी और उसे मौका चाहिए था। वो मुझ पर सख्त पैरा रखती और घर से कदम ना निकालने देती। मुझसे बेहद तौहीन आमेज सलूक रवा रखती, मगर सुबहान उसे कुछ न कहता। एक रोज सौतन ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैं अब भी पहले शोहर से फोन पर बात करती हूँ, हालांकि मैंने अपने बच्चों से बात करने के लिए फोन मिलाया था। बस इसी बात पर सुबहान ने तैश में आकर मुझे तलाक दे दी।
اب بھری دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جسے میں اپنا کہہ سکتی یا جس کے گھر میں پناہ لیتی۔ سبحان کا گھر مجھے طلاق کے بعد چھوڑنا پڑا۔ چنانچہ ان حالات میں ایک ہی صورت نظر آئی اور میں چند روز کے لیے محلے کے امام مسجد کے گھر چلی گئی۔ ان کی بیوی نے ترس کھا کر عدت کی مدت مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ سوچتی تھی کہ یہ مدت ختم ہو جائے گی تو پھر کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، کس صاحبان تلے سر چھپاؤں گی۔ اللہ رب العزت کی ذات مسبب الاسباب ہے، وہی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، کسی کو بے آسرا نہیں کرتا۔ شاید اس کی یہی مرضی تھی اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری عدت کو ختم ہوئے دوسرا دن تھا۔ سوچ رہی تھی کہ اب آمنہ بیوی مجھے چلے جانے کیوں کہیں گی، لیکن اس کی نوبت نہ آئی اور اللہ پاک کی کرنی کہ ان کی بیوی یعنی آمنہ بیوی اچانک رات کو دل کا دورہ پڑنے سے چل بسی۔ ان کی وفات کے 2 ماہ بعد تک میں نے گھر سنبھالا۔ پھر امام مسجد کی والدہ نے مجھ سے درخواست کی کہ میں چاہتی ہوں تم میرے بیٹے سے نکاح کر لو تاکہ اس کا گھر آباد ہو جائے اور تمہیں بھی مستقل ٹھکانہ میسر آ جائے۔ دیکھو میں بوڑھی عورت ہوں، آج ہوں کل نہیں، تم یہاں سکون سے بقیہ زندگی عزت کے ساتھ بسر کر سکو گی۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا کہ عزت سے جینے کا یہی ایک راستہ ہے۔ تب میں نے امام صاحب سے نکاح کر لیا۔ مجھے بے گھری کی عذاب سے نجات مل گئی تو سکون میسر آیا۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ پہلے غصے یا جلد بازی میں غلط فیصلے کرتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے۔ فیاض کو بھی اب عقل آئی کہ جوان بیٹیاں بغیر ماں کے نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں تم سے دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہوں، اگر تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو۔ وہ پیغام جس کا میں انتظار کرتی تھی ملا بھی تو دیر ہو چکی تھی۔ اب میں امام صاحب کی مطبوعہ تھی۔ اگر فیاض کا یہی پیغام عدت کے دنوں میں آتا تو میرے لیے جنت سے کم نہ تھا۔ میرے متعلقہ ہونے کے بعد فیاض کو چند ہمسایوں نے جا کر سمجھایا بھی تھا، لیکن انہوں نے اس وقت یہی کہا کہ جو عورت میرا انتظار نہ کر سکی اب میری نہیں ہو سکتی۔ جھوٹی انا پرستی میں انہوں نے بچوں کی ماں کو ایک بار پھر ٹھکرا دیا تھا اور اب پچھتاتے ہیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔